الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ برادران اہل سنت والجماعت، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلے تو خود فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں، پھر فرمایا کہ باوجود ایمان لانے کے وہ ابھی پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ یہودی حضرت پاک پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ تورات کی ایسی باتیں جن کو اسلام نے منع نہیں کیا ان پر اگر ہم بھی عمل کرتے رہے، کہ جیسے مثلا جمعہ بھی پڑھ لیا یہ اسلام کا حکم ہے، اور جمعہ پڑھنے کے بعد ہفتہ بھی پڑھ لیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حکم ہے، تو اس میں کوئی اسلام کی مخالفت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت کر لی جیسے قرآن پاک کا حکم ہے، اور تورات کی بھی تلاوت کر لی، تو تورات کی تلاوت سے قرآن پاک نے خاص طور پر منع نہیں کیا۔ اس لیے ایسے کام کرنے سے ہمارے اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اسلام چونکہ کامل دین ہے اس میں اپنی مرضی کا قطر کوئی دخل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی اگر کوئی عمل کرے جو خدا کے سچے پیغمبر ہیں، اور یہ کہے کہ چونکہ منع نہیں ہے اس لیے کرنا جائز ہے، یہ بات ان یہودیوں کے ذہن میں پیدا ہوئی تھی اور اصول ان یہودیوں نے بنایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اصول کو رد کرنے کے لیے پوری آیت نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگرچہ تم ایمان کا کلمہ پڑھ چکے ہو، اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو، لیکن اسلام کے ساتھ کچھ موسوی شریعت کی باتوں پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو، یہ کہہ کر کہ اسلام نے ان باتوں سے ہمیں منع نہیں کیا۔ تو فرمایا ابھی تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، جب تک ان باتوں کو نہ چھوڑو گے اس وقت تک تم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو ہوا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام جیسا کامل دین مل جانے کے بعد موسوی شریعت کے ایسے مسائل پر عمل کرنا جن سے صاف طور پر منع نہیں کیا، فرمایا کہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں بلکہ شیطان کی تابعداری ہے۔ اس لیے روک دیا گیا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ قسم کھا کر آیا ہوا ہے کہ میں نے گمراہ کرنا ہے۔ تو اس آیت نے بدعات کی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ چاہے جائے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی مسئلہ دین میں نیا بنا کر داخل کرے، پہلے نبیوں کی شریعت کے ایسے مسائل جو ہیں ان پر بھی عمل کرنے سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا کہ اگر پہلی شریعتوں کے ایسے مسائل پر عمل کرو گے جس میں دین کی تکمیل میں اثر پڑ رہا ہو، تو پھر تم نبی کے تابع دار نہیں، اگرچہ تم دعویٰ کرو ہم مومن ہیں لیکن پورے مسلمان اور مومن نہیں، اگرچہ تم دعویٰ کرو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تورات پڑھتے ہیں لیکن یہ اب موسیٰ علیہ السلام کی تورات پڑھنا نہیں بلکہ شیطان کے قدموں پر چلنا ہوگا۔ اور شیطان اس طرح دشمنی کرتا ہے، وہ اپنا نام نہیں دیتا کہ میرا نام لے کر کے تابع داری کرو، کبھی ہم شیطان والا کام کرتے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا، کبھی کسی ولی کا نام لے گا، اور اس طریقے سے وہ تمہارے دلوں میں اپنی
बिदअत का बीज बो देगा, तुम ये समझते रहोगे कि हम एक नबी की ताबेदारी कर रहे हैं, हालांकि ये दीन से दूरी है। तुम समझते रहोगे कि हम किसी वली से मोहब्बत कर रहे हैं, वली की ताबेदारी कर रहे हैं, हालांकि असल में शैतान तुमसे दुश्मनी कर रहा है और उसके दुश्मनी के तरीके बड़े अजीबोगरीब होते हैं। चुनांचे जनाब फैजी साहब की कैसेट हमने सुनी, उसमें भी उन्होंने यही अंदाज इख्तियार करने की कोशिश की है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काम चार तरह के हैं, आपके अहकाम। एक वो काम जिनका आपने हुक्म दिया करने का, एक वो काम जिनसे आपने मना फरमाया, एक वो काम जिनका न हुक्म दिया न उनसे मना फरमाया लेकिन खुद अमल फरमाया, और तीसरे चौथे वो काम है जिनके न करने का हुक्म दिया न मना किया न खुद अमल किया। कहते ये जो चौथे काम है क्योंकि हजरत ने मना नहीं किया इसलिए उनका करना जायज है। असल बात यह है कि मौलवी साहब को दीन और दुनिया के फर्क का कोई इल्म नहीं है। इंसान जो काम करता है वो दो किस्म के होते हैं, एक वो जिनका फायदा या नुकसान उनको मौत से पहले पहले मिलता है, ऐसे कामों को दुनिया का काम कहा जाता है जैसे खाना पीना वगैरह, और एक वो काम है जिनका अजाब या सवाब इंसान को मौत के बाद मिलना है, जैसे नमाज रोजा हज ज़कात। जो काम भी इस नीयत से करे कि इसका सवाब मुझे मरने के बाद मिलेगा, ऐसे काम को दीन का काम कहा जाता है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि हमें पूरा दीन समझाने आए थे, इसलिए आपने दोनों कायदे हमें अलग अलग समझा दिए। एक दुनिया के कामों के बारे में तो ये फरमाया तुम आलम बिअम्र दुनिया को, कि दुनिया के तजर्बात तुमको ज्यादा है। चुनांचे हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वो लोग अमले पॉलिनेशन करते थे, यानी नर खजूरों के चीजें लेकर मादा खजूर पर डालते थे, जिसको ताबीर नखल कहते हैं। इससे खजूरों का फल अच्छा आता था। हजरत ने इसे मना फरमा दिया और उस साल खजूरों का फल अच्छा नहीं आया, तो हजरत पाक ने फरमाया कि ये दुनिया का तरीकाकार था, इसलिए अंतुम आलम अमर दुनियाकुम। इस पर अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो बाब बांधा है वो भी यही बाब बांधा है कि जो शरई अमूर यानी दीनी अमूर नहीं है उनमें तुम्हें शरीयत की दलील पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए दुनियावी कामों के लिए हमें शरई दलील की जरूरत नहीं होती कि नैरो बयान का टीका लगवाना हो तो पहले कुरान की आयत या नबी पाक की हदीस में इसका नाम मिलेगा तो फिर टीका लगवाएंगे या नहीं। आलू में अंडा डालकर पकाना जायज है या नहीं और उसका खाना जायज है या नहीं, ये सारे दुनिया के तजर्बात हैं और दुनिया की बातें हैं। इस बारे में हजरत पाक ने इरशाद फरमा दिया तुम आलम बिअम्र दुनिया को। तो दुनिया के कायदे जितने हैं, दुनिया की बातें, हवाई जहाज का सफर करना, रेलगाड़ी का सफर करना, सोडे की बोतल पीना, ये सारी चीजें दुनिया के कामों में है। और इस बारे में हजरत का इरशाद है अंतुम आलम बिअम्र दुनियाकुम। इसमें जहां दुनिया कहीं दीन से टकराने लगेगी वहां मना किया जाएगा। मिसाल के तौर पर तिजारत है, दुनिया में लेन देन है, इससे सारा दुनिया का कारोबार चल रहा है। हर इलाके में तिजारत और लेन देन के तरीके अलग हैं। किसी जगह किलो गिर कर बेचते हैं, कितने रुपया दर्जन है, किसी जगह तोल कर बेचते हैं। तो ये अपने अपने इलाके का एक रवाज और तरीका है। लेकिन किसी तरीके से भी करे दुनिया का काम है, उससे मना नहीं किया जाएगा। हाँ, शरीयत ने ये कहा है कि तिजारत में दो चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए, एक तो सूद नहीं आना चाहिए, एक सिटा नहीं आना चाहिए, जो किवार नहीं आना चाहिए। इसलिए जब तक सिटा या सूद न होगा उस वक्त तक जिस तरीके से भी आप तिजारत करें वो जायज होगी। जहां सिटा या सूद आ जाएगा, क्योंकि अब ये दीन दुनिया का तरीका दीन के मसले से टकरा गया है, इसलिए अब इसको मना कर दिया जाएगा। इस तरह लिबास है, हर कौम हर इलाके के लिबास का एक अलग अलग अंदाज है। दुनिया सारी में
اپنے اپنے انداز ہیں لباس کے استعمال کرنے کے، تو یہ ایک دنیا کا کام ہے، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، البتہ اتنا فرما دیا کہ تشبہ نہ ہو، ایسا لباس ہو کر دیکھ کر کوئی سمجھے سکھ آ رہا ہے یا انگریز آ رہا ہے، یا اس میں اسبال نہ ہو کہ پیچھے لٹکا جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ دو چیزیں لباس میں پیدا نہیں ہوں گی، اس وقت تک لباس ہر طریقے سے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ لیکن جب لباس میں ان دونوں باتوں میں سے کوئی چیز آ گئی، اب یہ دنیا کا اگرچہ کام ہے لیکن دین سے ٹکرا گیا، اس لیے اس سے منع کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کے بارے میں تو قاعدہ یہی ہے، انتم عالم بامر دنیاکم، اور دین کے بارے میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا عقیدہ یا عمل پیدا کر لیا اور جس کا دین میں ثبوت نہیں، وہ مردود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں یہ بدعات، یہ چوتھے درجے میں شامل ہے کہ جن کو حضرت پاک نے نہ کیا نہ منع فرمایا، اس لیے ان کا منع جائز نہیں، حالانکہ یہ دوسرے نمبر میں شامل تھے۔ جس طرح حضرت نے شراب پینے سے منع فرمایا، جس طرح چوری کرنے سے منع فرمایا، جس طرح جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، جس طرح غیبت کرنے سے منع فرمایا، اس طرح دین میں بدعات ایجاد کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بدعات سے منع نہیں فرمایا، یہ اللہ کے نبی پاک کی حدیث کا انکار ہے اور قرآن پاک کی اس آیت کا انکار ہے، جنہوں نے اسلام کے ساتھ ساتھ کچھ موسمی شریعت کو بھی پر عمل کرنے کا سوچا تھا۔ تو اس لیے بدعات ایسی چیزوں میں ہے، ہاں ایک ہوتا ہے ایک چیز لے کر منع کر دینا، نام لے کر کہ بھی روزہ رکھا ہوا ہو تو برف نہیں کھانی، آلو نہیں کھانا، دال نہیں کھانی۔ ایک یہ ہے کہ قاعدہ بیان کر دیا جائے کہ روزے میں کوئی چیز نہیں کھانی، اب جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس میں ساری شامل ہوگی۔ اس طرح ایک تو یہ ہے کہ نام لے کر منع کیا گیا شراب نہیں پینی، چوری نہیں کرنی۔ ایک یہ ہے کہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ دین میں کوئی نیا مسئلہ داخل نہیں کرنا۔ اب دین میں نیا مسئلہ داخل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، ہمارا اس پر اتفاق ہے سب اہل سنت والجماعت کا کہ دین کے مسئلے 4 چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ اس لیے جو مسئلہ قرآن پاک سے فقہا نے ثابت کیا ہے وہ بھی دین کا مسئلہ ہے، جو سنت سے فقہا نے ثابت کیا ہے وہ بھی دین کا مسئلہ ہے، جو اجماع امت سے فقہا نے ثابت کیا ہے وہ بھی دین کا مسئلہ ہے، اور جو قیاس سے فقہا نے ثابت کیا ہے وہ بھی دین کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ان 4 دنوں میں سے ثابت نہ ہو پھر اس کو دین کا مسئلہ سمجھ کر عمل کیا جائے تو ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے، یہ دین میں زیادتی ہے۔ یاد رکھیں دینی کاموں میں ہدایت اور گمراہی 2 چیزیں ہیں۔ ہدایت کے بھی بنیادی اصول 2 ہی ہیں: اجتہاد یا تقلید، یا خود دین کے مسائل میں پوری مہارت ہو اور اس دینی بصیرت کے ساتھ کتاب و سنت پر عمل کرے، اور یا جو ماہر لوگ ہیں ان کی تقلید اور ان کی تابعداری میں دین پر عمل کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نصیحت کے لیے آیا ہے، لیکن اس سے نصیحت حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ یا تو خود اس کی پوری سمجھ ہو، دل میں بصیرت ہو، روشنی آ گئی ہو اور دین کی پوری سمجھ قرآن پاک کی آ گئی ہو، اور اسی اپنی بصیرت کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے اس قرآن پر عمل کرے۔ اور یا یہ ہے کہ جو دین کا ماہر ہے اس القی السمع وہو شہید، پورے دل کی پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو اچھی طرح سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے۔ جس طرح جس کی اپنی آنکھ ہے وہ اپنی آنکھ سے محراب دیکھ کر قبلے کی طرف رخ صحیح کر لے گا، اور جس کی اپنی آنکھ نہیں ہے، کوئی نابینا ہے،
وہ دوسرے سے کہے گا کہ مجھے بھی میرا منہ قبلے کی طرف کر دو، اس لیے میں اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح جس کی آنکھ روشن ہے اس نے اپنی آنکھ سے رمضان کا چاند دیکھ لیا تو روزہ فرض ہو گیا، لیکن جو خود نہیں دیکھا اس کو دوسرے سے پوچھے گا کہ آنکھوں والوں سے کہ چاند نکل آیا ہے یا نہیں، اور اس کی گواہی پر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ اسی طریقے سے گمراہی کتنی بھی پھیل جائے اس کی بنیادیں بھی دو ہی ہیں، ایک کا نام الحاد ہے، ایک کا نام بدعت ہے۔ الحاد اس کو کہتے ہیں جو چیز دین میں ثابت ہو اس کا انکار کر دینا، جیسے معراج جسمانی حضرت پاک کو ہوئی، اب کوئی کہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے ہو گئی تھی معراج۔ عذاب و ثواب قبر کا لوگ انکار کر رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کی حیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسی چیزیں جو دین میں ثابت ہیں اس کا انکار کرنا، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز بدعت ہے کہ جو چیز دین میں ثابت نہ ہو اس کو دین سمجھ لینا، اور دین میں ثابت ہونے کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ سنت سے ثابت ہو، نہ اجماع امت سے ثابت ہو، اور نہ قیاس شرعی سے ثابت ہو، تو ان کو دین کا مسئلہ سمجھ کر عمل کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی مثال میں جڑی بوٹیوں سے دیا کرتا ہوں کہ جیسے آدمی اپنے سر پر گندم اٹھا کر لے گیا اور کھیت میں بو آیا، لیکن جب کھیت میں گندم اگی تو اکیلی نہیں اگی، اس میں کئی اور خود رو جڑی بوٹیاں بھی اگائی ہیں، اور یہ جڑی بوٹیاں ہر علاقے کی الگ ہوتی ہیں۔ گندم پنجاب میں وہی ہے لیکن جڑی بوٹیاں اور ہیں، گندم بلوچستان میں وہی ہے لیکن جڑی بوٹیاں اور ہیں، گندم سرحد میں وہی ہے لیکن جڑی بوٹیاں اور ہیں، گندم سندھ میں وہی ہے اور جڑی بوٹیاں اور ہیں۔ اس طرح بدعات اور رسمیں اپنے اپنے علاقے کی الگ ہوتی ہیں۔ جو بدعات بلوچستان میں ہیں پنجاب والے ان کا نام بھی نہیں جانتے، اور جو پنجاب میں ہے سرحد والے ان کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن سنت ساری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی، کیا پہلے بات کیا چل رہی تھی، دیر سے نکلی، اچھا سوال لگا بوٹیوں کے ساتھ۔ اس لیے اب زمیندار دیکھتا ہے کہ اتنی مہنگی کھاد ہے، اتنا مہنگا پانی ہے، لیکن زمین کی قوت گندم سے زیادہ جڑی بوٹیاں کھینچ کر لے جا رہی ہے، تو وہ پھر ایک ایک جڑی بوٹی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے تاکہ زمین کی پوری قوت گندم کو حاصل ہو اور گندم کی فصل اچھی ہو۔ لیکن ایسا کوئی نہیں دیکھتا کہ بھئی کوئی زمیندار ہو جو گندم تو اکھاڑ کر پھینکے لیکن جڑی بوٹیوں کی حفاظت کرے۔ اسی لیے جو الحاد ہے اس کی مثال میں کیڑوں سے دیا کرتا ہوں کہ کیڑے بھی فصل کو برباد کرتے ہیں، کوئی پتوں کو، کوئی ٹہنیوں کو، کوئی جڑوں کو برباد کر جاتے ہیں۔ تو ایسے کیڑے بھی دنیا میں ہیں جو دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرتے ہیں۔ کسی کیڑے کا نام مودودی ہے، کسی کا نام طاہر القادری ہے، کسی کا نام کیپٹن عثمانی ہے، یہ دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، صراط مستقیم کے بارے میں سورہ فاتحہ میں بالکل واضح طور پر بات آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن یہاں دعا ختم نہیں ہو گئی، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے راہبر کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی دعا مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان راہبروں کی رہنمائی میں، ان راہبروں کی تقلید میں ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ان راہبروں کی وضاحت فرما دی کہ وہ 4 جماعتیں ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان 4 میں سے نبوت تو ختم ہو چکی، لیکن صدیقین، شہداء اور صالحین ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے۔ البتہ پہلے زمانے میں زیادہ تھے خیال قرون میں، جو قیامت قریب آتی جائے گی ان میں کمی ہوتی جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ پہلے لوگوں میں تو ان کے انبوہ کے انبوہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے،
لیکن آخری امت میں یہ لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے ایک طرف کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، دوسری طرف یہ رجال اللہ ہے. ہم نے صرف الفاظ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے کہ جن اللہ والوں نے ہمیں قرآن پہنچایا ہے وہ قرآن پر عمل کس طرح کر رہے تھے. اسی طرح ہم نے صرف الفاظ نہیں دیکھے، ہم نے حضرت پاک کے عملی نمونے کو دیکھا. اسی عملی نمونے کو سنت کہا جاتا ہے. صدیقین بھی قرآن کا عملی نمونہ ہے، شہداء بھی قرآن کا عملی نمونہ ہے، صالحین بھی قرآن اور سنت کا عملی نمونہ ہے. تو ہم جس طرح قرآن میں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن ان لفظوں سے ہمیں نماز کا پورا طریقہ نہیں ملتا. پھر حضرت پاک کو دیکھتے ہیں کہ حضرت کیسے نماز ادا فرما رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جو حضرت نماز ادا فرما رہے ہیں یہ قرآن پاک کی اسی آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے طریقہ کار کتاب و سنت پر عمل کرنے کا یہی ہے کہ کتاب و سنت پر جس طرح یہ صالحین صدیقین عمل کرتے چلے آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے گا تو یہ صحیح عمل ہوگا. اور مرزا قادیانی کی طرح خود ہی نئے نئے ترجمے کر کے نئے نئے مسئلے قرآن سے نکال کر کسی مسئلے کو قرآن کے ذمہ لگا دیا، کسی کو حدیث کے ذمہ لگا دیا. تو اس لیے سیدھا راستہ وہی ہے جو رجال اللہ، اللہ والوں کی تابعداری میں طے ہوتا ہے. اور اللہ والے ہیں نبی صدیق شہداء اور صالحین. ابھی بھی آیت ختم نہیں ہوئی، سورت ختم نہیں ہوئی، فرمایا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. تو جس طرح ہدایت کے دو ہی راستے تھے، یا خود اللہ والا ہو یا اللہ والوں کے پیچھے لگ جائے، اسی طریقے سے گمراہی کے دو طریقے ہیں. سیدھے راستے پر رہنے کے لیے جس طرح راہبر کی پہچان ضروری ہے کہ ہم راہبروں کی تقلید میں یہ راستہ طے کریں، اس طرح راہزروں سے بچنا بھی ضروری ہے جو راستے میں لوٹ لیتے ہیں. کوئی مال لوٹتا ہے، کوئی ایمان لوٹتا ہے. تو راہزروں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک راہزر وہ ہے جو اللہ والوں کی شان میں گستاخی کر کے راہزر بن گئے، ان کو یہودی کہتے ہیں، مغضوبین میں شامل ہے. ایک وہ ہے جو اللہ والوں کی شان میں محبت میں اتنا ان کو بڑھا دیا کہ ولی تھا تو نبی کے درجے میں پہنچا دیا، نبی تھا تو خدا کے درجے میں پہنچا دیا. یہ عیسائیوں کی گمراہی تھی. اس لیے یہ دونوں طریقے گمراہی کے ہیں. مولوی صاحب نے جو یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو وہ جائز ہے، یہ بات صحیح نہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور کامل اہل سنت ہے کہ جو کام سبب کی موجودگی میں حضرت نے ہمیشہ کیا اس کام کا کرنا سنت ہے، اور جس کا سبب موجود تھا لیکن حضرت نے کیا نہیں اس کا نہ کرنا سنت ہے. مثال کے طور پر پانچوں نمازوں سے پہلے اذان اقامت حضرت کی اجازت سے شروع ہوئی اور ہمیشہ ہوتی رہی. اب پانچوں نمازوں سے پہلے اذان کا کہنا سنت ہے، اقامت کا کہنا سنت ہے، لیکن جنازے کی نماز سے پہلے اذان کا نہ کہنا سنت ہے، کیونکہ جنازے ہوتے تھے، اذان بھی تھی لیکن کہیں نہیں جا رہی تھی. اقامت کا نہ کہنا سنت ہے. پھر جمعے کے دن دو اذانیں کہنا سنت ہے، ایک سنت نبوی ہے، ایک سنت خلفائے راشدین ہے. یہ 7 دن کے بعد آتا ہے. لیکن عید کی نماز سے پہلے عقل اور قیاس تو کہتا ہے کہ یہ بہت مہینوں کے بعد آتی ہے. تو جب جمعے میں 2 اذانیں ہیں تو اس میں 3-4 تو ہونی چاہیے. لیکن جو یہاں اذان کہے گا ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے وہ اہل سنت ہے. وہ 100 دفعہ کہتا رہے کہ منع کا لفظ دکھاؤ کہ حضرت نے کب منع کیا تھا کہ عید سے پہلے اذان نہ کہنا. تو ہم یہی کہیں گے کہ اگرچہ منع نہیں کیا لیکن عید حضرت پڑھتے رہے اور ان سے پہلے اذان نہیں کہلوائی، ان سے پہلے اقامت نہیں کہلوائی. تو جس طرح نماز فجر سے پہلے اذان اقامت کا کہنا سنت ہے، اس طرح عید سے پہلے اذان اقامت کا نہ کہنا بھی سنت ہے. تو کامل اہل سنت وہ ہے جو نبی پاک کی فعلی سنتوں میں بھی تابعداری کرے اور جو ترک والی سنتیں ہیں ان میں بھی تابعداری کرے. اب دیکھیے ہمارے کلمہ میں جو لا الہ الا اللہ تو سارے نبیوں کے کلمے میں موجود تھا، لیکن ہمارا خاص جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 5 اذانوں اور اقامت کے نمازوں کے ساتھ اذان بھی ہوتی تھی، اقامت بھی ہوتی تھی.
لیکن آخر میں لا الہ الا اللہ پر اذان اور اقامت مسلمان ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ کہنا کسی حدیث میں صاف طور پر منع نہیں ہے، کوئی آدمی ایسی پیش نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی یہاں محمد رسول اللہ کہنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ یہی تو ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہماری اصل پہچان تو محمد رسول اللہ ہے نا، لا الہ الا اللہ تو ساری کہتے تھے، اس لیے ہم اپنی اذان میں یہ پہچان ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے بھئی یہ محمد رسول اللہ کہا گیا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی ڈاکے کی بات نہیں، ایمان کی بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ محمد رسول اللہ اذان میں ظاہر کیا جائے گا تو اس سے اللہ کے رسول خود ناراض ہو جائیں گے کہ اس آدمی کو مجھ پر ایمان نہیں، یہ دین میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم خود ہی سوچیں کہ اگر اس طرح اضافہ کرنا شروع ہو جاتا اذان میں تو آج تو اذان کوئی 200 صفحے کی کتاب ہوتی، ہر صدی میں یا ہر آدمی تھوڑا تھوڑا اضافہ کرنا شروع کرتا کہ یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ تو جس طرح اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا سنت ہے، اس طرح اذان کے آخر میں محمد رسول اللہ نہ کہنا سنت ہے۔ کامل سنی وہی ہے جو کرنے والے کاموں میں بھی حضرت پاک کی تابعداری کرے اور چھوڑنے والے کاموں میں حضرت پاک کی تابعداری کرے۔ تو اس لیے اگر یہی قاعدہ ان کا ہے تو پھر شیعوں کی اذان جو ہے اس کو وہ کیوں روکتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ وہ لوگ کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو ذرہ بر شک نہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نہ صرف یہ کہ ولی اللہ ہے بلکہ تمام اولیاء اللہ کے سردار اور امام ہیں۔ اب کوئی یہ کہے شیعہ کہ چونکہ اس کے منع کی حدیث نہیں ملی اس لیے یہ کہنا جائز ہے، ثواب کا کام ہے، کوئی برا۔ تو مولوی صاحب نے جو یہ قاعدہ ان کو بتا دیا ہے، یا کوئی سنی شیعہ کی ضد میں اذان میں یوں کہنا شروع کر دے کہ اشہد ان ابوبکر خلیفۃ بلا فصل، تو اب اس میں شک نہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ بھی پھر اس میں شک نہیں کہ کسی حدیث میں صاف طور پر منع نہیں فرمایا حضرت نے کہ اذان میں یہ بات نہ کہنا، آگے پیچھے کہتے رہنا۔ تو اس لیے اگر اس کی اجازت ہو جائے، اب اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا شروع کر دے تو درود پاک ایک بہت نیکی کی چیز ہے۔ دیکھیے حضرت پاک پر ایک دفعہ درود پڑھنا یہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ 40 فائدے تو نقد ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا درود پاک زیادہ پڑھے گا اتنا ہی فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نمبر جلدی آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ درود ایک کتنا اہم وظیفہ ہے، بلکہ بعض ہمارے علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ جنت میں بھی درود رہے گا، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود شامل ہے رحمتیں بھیجنے میں۔ تو یہ اتنی اہم ہی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں شریعت میں ثابت نہیں۔ اب دیکھیے آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے اور درمیان بھی اتحیات بیٹھے، اب حکم یہ تھا کہ اب تو وہ رسولوں پر اٹھ بیٹھا ہے، لیکن آپ نے بھول کر پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھا تھا یاد آ گیا کہ وہ میرے تو کھڑا ہونا تھا۔ اب دیکھیے یہ درود ہی پڑھا ہے، اب یہاں 40 فائدوں کی بجائے فقہائے احناف لکھ رہے ہیں کہ جرمانہ ہوگا۔ جب تک سجدہ صاحب نہ کرے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس طرح ہم سنی حنفی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے ہمارے فقہائے احناف تھے۔ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ 7 جگہ درود پاک پڑھنا منع ہے، جماع کے وقت منع ہے۔ اب کوئی خاص حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے کہ اس وقت درود پاک پڑھنا منع ہے۔ شاہی صاحب تو پڑھتے ہوں گے یقیناً۔ انسانی حاجت کے وقت منع ہے، تو خاص طور پر کہ آدمی پیشاب کر رہا ہو، پخانہ کر رہا ہو تو درود پاک نہ پڑھے، ایسی خاص طور پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو جس سے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بریلوی دوست وہاں بھی درود پڑھتے رہتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مال تجارت خریدار کو دکھاتے وقت درود پاک پڑھنا یہ فقہاء نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے گاہک دھوکے بھی آ سکتا ہے کہ بڑا صوفیہ درود پڑھ رہا ہے، شاید بڑی اچھی چیز دکھا رہا ہوگا۔
اسی طریقے سے حالانکہ حدیث میں خاص طور پر منع نہیں ہے، کہیں ٹھوکر لگ جائے تو گرتے وقت فرمایا کہ درود پاک پڑھنا، اس کو فقہا نے منع کیا ہے۔ تعجب کے موقع پر درود پاک پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اب دیکھیے، اگر آدمی مرغی ذبح کرنے بیٹھا ہے اور وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے اللہم صلی علی محمد پڑھ کے ذبح کر لے تو مرغی حلال ہو جائے گی؟ وہاں یہ پڑھنا منع نہیں ہے۔ اب کسی نے ایسا کر لیا تو سب کہتے ہیں کہ مرغی حرام ہو گئی۔ اب یہ کس کو دی جائے؟ کہتے کہ بھائی صاحب کو دے دو۔ اب کسی نے ایسا کر لیا تو سب کہتے ہیں کہ مرغی حرام ہو گئی۔ اب یہ کس کو دی جائے؟ کہتے کہ بھائی صاحب کو دے دو، کیونکہ منع نہیں ہے، اس لیے حرام چیز ان کے ہاں وہ کھا لیں گے، لیکن اہل سنت والجماعت اس چیز کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ چھینک آئے تو فقہا نے لکھا ہے کہ منع ہے۔ اب فاضی صاحب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں، انہوں نے جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب تک حدیث میں صاف طور پر منع نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز منع نہیں ہوتی، تو یہ 7 چیزیں اور 8واں درمیانی تشہد والا جو اتحیات ہے، ان 8 کی اگر وہ حدیثیں ہمیں بیان کر دیں تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی ان کے پاس علم ہے۔ تو اصل میں ہم فقہا کے پابند ہیں، کتاب و سنت کا سمجھنا، ہر آدمی اس سے مسائل کا نکالنا ہر آدمی کے پاس کی بات نہیں، بلکہ اس کے لیے مجتہد کی ضرورت ہے، اجتہادی قوت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو یہ قاعدہ بیان کیا ہے، انہوں نے دین اور دنیا کا فرق نہیں کیا۔ جس کام میں وہ نیت آخرت کے ثواب کی کرتے ہیں وہ دین کا کام ہے، اس کام کا ثبوت ہونا چاہیے یا قرآن سے یا سنت سے یا اجماع سے یا قیاس سے۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلے گا ثبوت ہے؟ اگر وہ مسئلہ فقہ میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یقین یہ مسئلہ 4 گروہوں میں سے کسی دلیل میں ثابت ہے۔ اور اگر وہ مسئلہ فقہ میں نہیں آیا، پھر کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر مسئلہ بتا رہا ہے تو ہم صاف طور پر کہیں گے کہ قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ مسئلہ قرآن میں ہوتا تو فقہا کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتا۔ اگر وہ مسئلہ فقہ حنفی میں موجود نہیں ہے اور کوئی حدیث پڑھ کر مسئلہ بیان کر رہا ہے تو ہم صاف طور پر کہہ دیں گے تو اللہ کے پاک پیغمبر پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس حدیث کا مطلب فقہا، اگر یہ مسئلہ ہوتا حدیث میں تو فقہا یقیناً سمجھتے۔ اسی طرح کوئی اجماع کا نام لے کر قیاس کا نام لے کر لے رہا ہے لیکن فقہ میں نہیں ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اجماع امت پر جھوٹ بول رہا ہے، یہ فقہ مجتہد پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ثابت ہوتا تو فقہ میں ضرور آ جاتا۔ میں ایک زمانے میں میرے ہیڈ ماسٹر صاحب بریلوی مسلک کے تھے، میں وہاں پڑھاتا تھا تو ایک بریلوی مولوی صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے لڑکا داخل کرانے۔ اب مجھے دیکھ کر تو اس کا رنگ ہی فاق ہو گیا اور چہرہ ہی جیسے لکوا ہو جاتا ہے نا، ایسا ہو گیا۔ اب وہ سن کم تریرا ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہنے لگا کہ جی آپ کے پاس پڑھاتا ہے؟ کہ ہاں۔ یہ سننی نہیں ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے بلایا کہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ سننی نہیں ہیں۔ پھر کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ کہ صحیح فرما رہے ہیں؟ پھر کہا ہاں۔ کیسے؟ آپ ہمیں تو کہتے ہیں میں سننی ہوں۔ پھر کہا مولوی صاحب اس لیے صحیح فرما رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو سنت کی تعریف ہی بیچارے کو نہیں آتی۔ صحیح بات۔ اس کو کیا پتا کہ سنت کیا ہوتی ہے؟ جس کو سنت کی تعریف آتی ہو اسے پتہ چلے گا سنی کون ہوتا ہے۔ تو یہ ذرا سنت کی تعریف لکھ دے تو پھر میں سمجھوں گا کہ ان کو تعریف آتی ہے، ان کو پہچان ہے سنت کی۔ مولوی صاحب گھبرا گیا، کہنے لگے تو فرض کی تعریف لکھ۔ میں نے کاغذ پڑھ کر لکھ دیا کہ جس کا لازم ہونا دلیل قطعی ثبوت قطعی دلالت سے ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں۔ میں نے لکھ کر ہرمار صاحب کی جیب میں ڈال دیا کہ آپ بڑے سے بڑے بریلوی مولوی غلام علی صاحب کے پاس لے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ تعریف صحیح ہے یا نہیں۔ اب سنت کی تعریف بھی مولوی صاحب سے لکھوا لیں اور آپ جا کر اس سے پوچھیں کہ یہ سنت کی تعریف ہے یا نہیں۔ اب اسے سنت کی تعریف نہیں آتی تھی، بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا جی یہ درود کے منکر ہے اس لیے سنی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہرمار صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں دینیات بھی پڑھاتا ہوں، میں سب کو پڑھاتا ہوں کہ ہر نماز کے آخری اتحیات میں درود پڑھنا سنت ہے۔ اگر میں درود کا منکر ہوتا تو میں کیوں یہ پڑھاتا ہے ان کو، اور میں خود بھی پڑھتا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں درود پاک پڑھنا چاہیے، دیکھو وہاں پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا یہ کھڑے ہو کر درود نہیں پڑھتے، بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں،
हम नमाज जनाजा में खड़े होकर ही पढ़ते हैं और वहाँ खड़े होकर पढ़ते हैं, इसलिए मैंने कहा आप गलत कहते हैं कि हम खड़े होकर नहीं पढ़ते। जहाँ शरीयत ने खड़े होकर पढ़ने का बताया वहाँ हम खड़े होकर पढ़ते हैं, और जहाँ शरीयत ने बैठ कर पढ़ने का बताया वहाँ हम बैठ कर पढ़ते हैं। उसके बाद वो कहने लगा कि देखो जी ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह नहीं पढ़ते। मैंने कहा भाई साहब ये भी आपने गलत कहा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौफीक दे, जब हम रोजा पाक पर हाजिर होते हैं तो यही पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कहने लगा जी यहाँ नहीं पढ़ते। मैंने कहा यहाँ इसलिए हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमारा वहाँ दाखिला बंद नहीं है। आप लोगों का चूंकि दाखिला वहाँ बंद हो गया है इसलिए आप लोगों ने यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया है। मैंने कहा झगड़ा दरूद का नहीं है। देखो आयत में आता है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, इसलिए हर जगह जब हजरत पाक का मुसलमान नाम सुनते हैं तो पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने हरमास साहब से पूछा कि ये पढ़ने पर कभी दुनिया में झगड़ा हुआ किसी कि भाई इसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ा है? ये दरूद भी है सलाम भी है या नहीं? अगर झगड़े की बुनियाद दरूद सलाम का पढ़ना होता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झगड़ा होता। और रोजा पाक पर सारे पढ़ रहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलात भी है सलाम भी है, और कभी वहां लड़ाई नहीं होती। तो मालूम हुआ कि लड़ाई दरूद पर नहीं है या सलाम पर है, किसी और बात पर लड़ाई है। असल मेरे का बात यह है कि हम कहते हैं जो जिस मौके का दरूद हो वही पढ़ना चाहिए। इन्होंने एक अकीदा गाड़ लिया कि अल्लाह के पाक पैगंबर हर जगह खुद हाजिर नाज़िर है और वो दरूद सलाम हर जगह सुनते हैं। ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात की किसी किताब में दर्ज नहीं है। जैसे इनके अमाल फिक़ह हनफी में नहीं आते, इनके अकायद भी सुन्नी अकायद की किताबों में कहीं नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। इसलिए ये अवाम को धोखा देते हैं कि किताब का सीगा पढ़ना दलील होती हाजिर नाज़िर। हालांकि खुद ये एक कायदा भी इनका गलत है। देखो मौलवी अहमद रजा साहब के फतावे में कितने खत हैं जो किसी ने अफ्रीका वाले को लिखा, कहीं बर्मा वाले को लिखा, कहीं किसी मुल्क वाले को खत लिखा मौलवी अहमद रजा ने, लेकिन उनको अस्सलामु अलैकुम खताब का सीगा लिखा है। तो कोई बरेलवी हमें नहीं कहता कि ये सारे लोग जिनको मौलवी अहमद रजा ने अस्सलामु अलैकुम खताब का सीगा लिखा है ये सारे के सारे हर जगह हाजिर नाज़िर हैं। इसलिए मौलवी साहब अहमद रजा ने को खताब का सीगा लिखा है। बात सीधी है कि जिस तरह हम आपस में जब मिलते हैं एक दूसरे को यही कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, उस वक्त हमारे ज़हन में होता है कि ये हमारा सलाम खुद सुन रहा है। लेकिन जब हम खत में लिखते हैं, अगरचे किताब का सीगा लिखते हैं, लेकिन हमारा उस वक्त अकीदा यही होता है कि जब खत उसके सामने पहुंच जाएगा, डाकिया ले जाएगा, तो अब ये किताब सही हो जाएगी। इसीलिए हम जब यहाँ दरूद और सलाम पढ़ते हैं तो इसी अकीदे से पढ़ते हैं कि ये दरूद सलाम हजरत को पहुंचा दिया जाएगा। और जब वहाँ रोजा पाक हाजिर होकर पढ़ते हैं तो इसी अकीदे से पढ़ते हैं कि हजरत पाक रोजा पाक में हयात है और वो बराह रास्त हमारा दरूद पाक सुन रहे हैं, सलाम सुन रहे हैं। तो मालूम हुआ कि ये लोग धोखा देते हैं कि ये दरूद और सलाम का इनकार करते हैं। दरूद और सलाम का इनकार होता तो कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी न पढ़ता। हालांकि जब भी हम पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, अतहियात में बैठकर जनाजे में खड़े होकर पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने फिर कहा कि देखो हरमास साहब, मैं भी कहता हूँ मैं सुन्नी हनफी हूँ, मौलवी साहब भी कहते हैं मैं सुन्नी हनफी हूँ, और मैं यही बता रहा हूँ कि सुन्नी हनफी कहलाने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों को हनफी फिक़ह में पूरे तौर पर महफूज कर दिया गया है। इतनी कामिल फिक़ह है कि सुन्नत तो कुजा एक मुबाह भी ज़ाया नहीं हुआ, इससे गुम नहीं हुआ। अब नमाज के आखिरी अत्तहियात में मौलवी साहब भी दरूद पढ़ते, मैं भी पढ़ता हूँ। इसका हुक्म हम सुन्नत है ये दरूद पढ़ना फिक़ह हनफी में दिखा सकते हैं। मौलवी साहब से पूछे आप 2 कदम से 20 दिखाएंगे आपको। जनाजे में दरूद पढ़ते हैं, इसका हुक्म फिक़ह हनफी में मौजूद है, लेकिन अजान से पहले जो ये दरूद पढ़ते हैं उसका हुक्म ये फिक़ह हनफी में हमें दिखा दे। फर्ज लिखा है, वाजिब लिखा है, सुन्नत लिखा है, ये हमें बता दे। हम सुन्नी हनफी हम आज ही उसी दर्जे में इसको पढ़ना शुरू कर दें। मौलवी साहब कहते हैं कि फिक़ह हनफी में इसका कोई हुक्म मौजूद नहीं है। मैंने कहा अब देखिए
اب اگر آپ قرآن کا نام لے کر اس کو ثابت کریں تو آپ قرآن پر جھوٹ بولنے والے ہیں، کیونکہ فقہا نے اس کو ثابت نہیں کیا۔ اگر سنت کا نام لے کر ثابت کریں تو آپ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اسی مسئلے پر یہ کیسٹ سن کر بڑی حیرانی ہوئی کہ فیاضی صاحب نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام درود پڑھنے کے لیے جو حدیث پیش کیا ہے ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کے حوالے سے، جامع صغیر کے حوالے سے، اس میں سرے سے یہ ذکر ہی نہیں کہ مؤذن کرے، وہ تو یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو سننے والے اسی طرح اذان کا جواب دیں، اس کے بعد درود مجھ پر پڑھے اور پھر دعا مانگے، دعا وسیلہ۔ تو اس بات میں تین چیزیں ہیں، ایک تو پہلے جو اذان کا جواب دینا، اب اذان کا جواب کوئی آہستہ دے یا اونچی دے، بیٹھ کر دے یا کھڑا ہو کر دے، وہاں بریلوی یہ نہیں کہتے کہ چونکہ مؤذن کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے جواب دینے کو کھڑے ہو کر اتنی ہی آواز سے جواب دینا چاہیے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ درود آداب دعا میں سے ہے، چونکہ بعد میں دعا مانگنی ہے اور دعا کی قبولیت کے آداب میں سے درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ فیاضی صاحب اس سے مؤذن کے لیے صلاۃ و سلام پڑھنا ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک تو اذان کے بعد کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں مومنوں کو خطاب ہے۔ شاید فیاضی صاحب مومن صرف مؤذن کو سمجھتے ہیں، باقی جو ان کے مقتدی ہیں ان کو یہ مومن نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے نا کھڑے ہو کر۔ اب یہ سارے گستاخ رسول ہوتے ہیں، جتنے بریلوی مقتدی ہیں، محلے میں رہتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، وہ چونکہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، اذان حکامت سے پہلے اس دن کا مروجہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، حالانکہ قرآن میں خطاب مومنوں کا ہے، مؤذن کو نہیں۔ پھر یاد رکھیں کہ مولوی صاحب نے یہاں بھی ایک دھوکہ دیا ہے کہ اس جگہ پڑھنا منع نہیں، اس لیے یہاں بھی جائز ہے۔ تو دیکھیے جس طرح قرآن پاک میں درود کا حکم ہے، اس طرح باقی اذکار کا حکم ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اب کوئی آدمی اور ذکر شروع کر دیتے ہیں اذان سے پہلے اور کہتے ہیں جو یہ ذکر نہیں کرتے وہ گستاخ ہیں، اللہ کے منکر ہیں۔ قرآن پاک میں جس طرح درود سلام کا ذکر ہے حکم ہے، اس طرح استغفار پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ اذان سے پہلے 11 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے، اور جو نہ پڑھے وہ قرآن پاک کا منکر ہے، وہ اس بات کا اس طرح جو بات کرے تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہ بات غلط کر رہا ہے۔ فقہاء احناف نے جو یہ لکھا ہے درود پاک یا اس طرح پڑھنا، وہاں زیادہ سے زیادہ یہ بات نکلتی ہے کہ جائز ہے جس وقت آدمی درود پاک پڑھے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی مباح و کجا مستحب کام کو بھی ضروری جان لینا، اس سے وہ پھر ناجائز اور بدعت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر فقہ حنفی کا دار و مدار ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو عام طور پر دائیں طرف سے مڑا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی کہ دائیں طرف ہوتا کہ پہلے حضرت پاک ادھر مڑے تھے، ہم چہرے مبارک کی زیارت کریں۔ اتنا کثرت والا عمل تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دائیں طرف سے مڑنا ہی ضروری ہے، بائیں طرف سے مڑنا جائز نہیں، تو اس نے اپنی نماز میں شیطان کا حصہ شامل کر دیا۔ اس لیے بڑی سختی سے روکتے تھے کہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ شامل نہ کرو۔ تو دیکھو ایک مستحب کو مستحب سمجھنا یہ نبی کی تابعداری ہے، لیکن مستحب کو واجب سمجھنا یہ شیطان کی تابعداری ہے، اب یہ نبی کی تابعداری نہیں رہی، حالانکہ اللہ کے نبی پاک کا یہ فعل ہے۔ اس طرح حضرت پاک ساری رات تہجد پڑھتے تھے تو گھر میں بعض اوقات سنتوں کے بعد تھوڑا سا آرام فرما لیٹ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا تو اس سنتوں کے بعد لیٹ گیا، فرمایا یہ گدھا ہے جو لیٹ رہا ہے۔ اب دیکھیے لیٹنا حضرت پاک کا اپنا عمل تھا، لیکن یہ استراحت کے لیے تھا، کوئی دینی مقصد کے لیے نہیں تھا کہ اس کو سنت سمجھا جائے۔ اب اس آدمی نے اس آرام کو ایک دینی مقصد سمجھ لیا، تو اس لیے
حالانکہ یہ جائز کام تھا، مباح تھا، لیکن جب اس نے اس کو دین کا کام مان لیا اور تو حضرت نے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ گدھا ہے جو اس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ بلند آواز سے حضرت پاک کبھی تعلیم کے لیے پڑھ دیتے تھے، لیکن عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی اگر پڑھے تو یہ بدعت ہے، حالانکہ اللہ کا نام لینا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت سے بعض ضعیف روایات میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ثبوت ہے، اب اس کو کوئی سنت سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اس لیے مولوی صاحب نے کچھ مثالیں بدعت کے بارے میں ایسی بھی دی ہے کہ بدعت وہ کام ہے جو دین میں نیا شامل کر لیا جائے۔ ایک ہے دین میں کام شامل کرنا، ایک ہے دین کے کوئی وسائل ہوں۔ وسائل کا حکم اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس بات کو سمجھے، یہ قرآن پاک ہے، حضرت پاک کے زمانے میں اس پر نہ نقطے تھے نہ زبر زیر تھے، نہ اس میں اوقاف تھے، وہ لوگ پڑھ لیتے تھے، لیکن ہم جو عرب والے نہیں، ہم قرآن پاک کی صحیح تلاوت نہیں کر سکتے جب تک اس پر زبر زیر پیش نہ لاتے۔ اب اس پر زبر زیر پیش لگانے سے کوئی ایک بھی شرعی حکم بڑا نہیں، نہ کوئی کم ہوا، اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قرآن کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، اس میں کوئی حکم زیادہ ہو گیا یا کوئی حکم کم ہو گیا ہے۔ یہ کہیں گے یہ قرآن کو پڑھنے کے لیے لگائے گئے ہیں تاکہ قرآن پاک پڑھا جائے، تو اس میں کوئی مسئلے کا اضافہ نہیں ہوا۔ اس کو احداث فی القرآن نہیں کہیں گے، احداث للقرآن کہیں گے۔ یہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ قرآن پاک کی اشاعت ہونی چاہیے، پہلے پریس نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھ کر لوگ دیتے تھے، اب پریس آ گیا تو وہی قرآن چھپ رہا ہے نا۔ قرآن کے اندر کسی مسئلے کا اضافہ نہیں۔ اس کو دنیا کی مثال سے بھی سمجھے، آپ کو ایک حکیم صاحب نے نسخہ لکھ دیا، اس میں 5 دوائیں لکھ دی۔ اب یہ نسخہ آپ کے پاس 5 دواؤں کا ہے، ان کو کوٹنے پیسنے کے لیے آپ حامد دستہ لے آئیں، پکانے کے لیے آگ جلائیں، اس کو پکائیں، اس کو تیار کریں، تو یہ ساری چیزیں احداث للنسخہ ہے، اس نسخے کی تیاری کے سباب میں آ گئی ہے۔ اس میں یہی کہا جائے گا کہ یہ حکیم صاحب کا ہی نسخہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ نسخے کے اندر ایک چھٹی دوائی اپنی مرضی سے شامل کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی پہلی 5 کے اثر کو خراب کرنے والی ہو، اس کو کہا جائے گا یہ احداث فی نسخہ ہے۔ اب اس نسخے کو حکیم صاحب کا نسخہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ آپ کا اپنا ذاتی نسخہ بن جائے گا۔ اس طرح مثلا وضو میں 13 سنتیں ہیں، لیکن جو نہر پر وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہیں، جو ٹوٹی پر وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہیں، جو لوٹے سے وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہیں، جو ٹب میں وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وسائل ہیں اور وسیلے ہر زمانے میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصل وضو کی صورتوں میں کبھی بھی پیشی نہیں ہو سکتی۔ جو ہوائی جہاز پر حج کرنے جاتا ہے، حج وہ بھی اتنا کرتا ہے جتنا پیدل والا کر رہا ہے، جتنا بس پر جانے والا کر رہا ہے۔ تو یہ وسیلے جو ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہ ہر زمانے میں بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل احکام شرعیہ ہیں ان میں کوئی تبدیلی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ تو اس لیے مولوی صاحب نے جو مثالیں دی ہیں یا تو دنیا کی دی ہیں، اور دنیا کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں انتم عالم بامر دنیا کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یا ایسی مثالیں دی ہیں جو دین کے مقاصد نہیں، دین کے وسائل اور ذرائع تھے۔ مقاصد میں ایک مقصد کا اضافہ بھی دین کے اندر اضافہ ہے، لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے وسائل ہر زمانے میں بدل سکتے ہیں، ان وسائل کو اختیار کرنا یہ اس میں کوئی اضافہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بدعت کے بارے میں جو مولوی صاحب نے فرمایا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اچھا، اور یہ جو بریلوی حضرات اذان سے پہلے یا اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ کے سیغوں سے الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، یہ کس دور سے شروع ہوا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا کسی کی بات کی جا رہی ہے؟ اذان سے پہلے جو الصلاۃ والسلام ہے
ये तो सन 1953 में शुरू हुआ है। जो कादियानियों के खिलाफ एक तहरीक चल रही थी मुसलमानों की, उसमें हुकूमत इस तहरीक को नाकाम करने में कामयाब रही। तो उस वक्त अब हुकूमत आज जा चुकी थी, क्योंकि देवबंदी बरेलवी सारे इकट्ठे होकर कादियानियों के खिलाफ काम कर रहे थे। तो उस वक्त अखबारात में आया था कि सर जफरुल्लाह की और मौलवी सरदार अहमद लैलपुरी की स्टेशन पर मुलाकात हुई। उन्होंने कोई थैली उनको पेश की कि हुकूमत नाकाम हो गई है इस तारीख को खत्म करने में। तो फिर सबसे पहले 1953 में मौलवी सरदार लैलपुरी की मस्जिद में असर की अजान से पहले ये सलातो सलाम पढ़ा गया। उसके बाद एक हफ्ते में पूरे फैसलाबाद में फैल गया और फिर ये सारी जगह फैल गया। और अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मिर्जाइयों के खिलाफ तहरीक उठाने की जरूरत नहीं है, ये देवबंदी जो है ये दरूद पाक के मुनकर है। इस तरह से वो जो इत्तेहाद था मुसलमानों का वो खत्म हो गया और हुकूमत इस तहरीक को नाकाम करने में कामयाब हो गई। तो इसलिए इसकी बुनियाद किसी नेक मकसद पर नहीं थी। मौलवी साहब ने नमाज जनाजा के बाद जो दुआ है उसके बारे में भी ये फरमाया है। हालांकि उन्हें पता है कि वो सुन्नी हनफी कहलाते हैं और फुक़हाए अहनाफ ने इस दरूद को दुआ जनाजा के बाद दुआ मांगने को मकरूह लिखा है। आम तौर पर लोगों को मुगालता होता है कि जैसे आम नमाजों के बाद दुआ मांगी जाती है तो ये भी एक नमाज है। लेकिन खुद जाल हक में मुफ्ती अहमद याद ने लिखा है कि ये कामिल नमाज नहीं है। तो जैसे बाकी नमाजों से पहले अजान इकामत होती है, बाद में दुआ होती है, जनाजे से पहले जिस तरह अजान और इकामत नहीं है इसके बाद दुआ भी नहीं है। अब कोई अजान और इकामत का सवाब बयान करके जनाजे से पहले अजान इकामत करना शुरू कर दे तो इससे अजान और इकामत का जवाब साबित नहीं होगा। और इनके यहाँ भी जाल हक में यही लिखा है कि जनाजे के बाद खड़े होकर उन्हीं सफों में दुआ करना जो है ये हमारे यहाँ भी मकरूह है और फुक़हा ने मना किया है। तो जितनी बात को ये लोग मकरूह कहते हैं, इसलिए हम भी यही कहते हैं कि इसके मना की हदीस ये लोग बयान करें कि खड़े खड़े। देखो बाकी सारी नमाजों में सलाम बैठ कर फेरते हैं, तो बैठे बैठे सारे दुआ मांगते हैं। कोई ये नहीं कहता कि अब बैठ कर दुआ करनी जायज नहीं, सफे तोड़ कर दुआ मांगो या खड़े होकर दुआ मांगो। लेकिन जनाजे के बाद खुद बरेलवी बेचारे परेशान हैं कि हम क्या करें। फुक़हा ने इस दुआ को मकरूह लिखा है, अब कहते हैं कि भी तुम खड़े हो, कोई बैठ जाए, कोई सब तोड़ ले तो फिर दुआ करनी जायज है या नहीं। तो मालूम हुआ कि इनके यहाँ भी खड़े खड़े उसी तरह सब में दुआ मांगना मकरूह है। तो इसलिए मौलवी साहब का फर्ज था कि वो इस तौर पर खास तौर पर कोई मना की हदीस दिखाते कि जनाजे से सलाम फेर कर सफे तोड़े बगैर दुआ मांगना मना है, इसलिए हम इसको मकरूह कहते हैं। लेकिन मौलवी साहब क़यामत तक ये नहीं दिखा सकते। इसमें एक माकूल सवाल अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से इन पर यह होता है कि जब सारी दुआएं याद हैं जो हज़रत ने मांगी, मस्जिद में जाते हुए कौन सी दुआ मांगी, निकलते वक्त कौन सी दुआ मांगी, बैतुल ख़ला जाते वक्त कौन सी दुआ मांगी, निकलते वक्त कौन सी दुआ मांगी, आप इस्तराहत के लिए आराम पर लेटे किस करवट पर लेटे कौन सी दुआ मांगी, नींद से उठे आपकी मुबारक ज़बान पर कौन सी दुआ थी, नमाज के बाद दुआएं कितनी लिखी हुई है कि हज़रत ने नमाज के बाद दुआ मांगी। अगर जनाजे के बाद भी हज़रत ने कोई दुआ मांगी थी तो वो अल्फाज कहाँ हैं? इस बारे में फैजी साहब से पहले तो लोग मानते थे कि वो अल्फाज हमें नहीं मिलते, लेकिन फैजी साहब ने इस केसट में कमाल ही कर दिया है कि उन्होंने बाकायदा अल्फाज पढ़कर सुनाए हैं कि दुआ के अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा अब्दुका वब्नु अब्दिका नाज़ला बिकल यौम फग़फिर लहु ज़ंबहु वस्सि अलैहि मदखलहु अल हदीस। अब बेचारे जो सादा लोग हैं वो समझेंगे कि फैजी साहब बहुत बड़े अल्लामा हैं कि वो दुआ के अल्फाज जो न किसी सहाबी को पता चला, न इमाम आज़म अबू हनीफा को पता चला, न 1400 साल में किसी फकीह को मिले, वो फैजी साहब ने तलाश कर लिए हैं। आज तक तो बेचारे ये छुपते फिरते थे कि दुआ के अल्फाज याद करा दो, हम वो मंगा करेंगे दुआ। जैसे जनाजे के अंदर मांगने वाली दुआ के अल्फाज मुसलमानों को याद है, हम बच्चों को याद कराते हैं,
इस तरह हम इनसे कहते थे कि बाद वाले दुआ के अल्फाज भी हमें याद करवा दो, लेकिन फैज साहब ने कमाल कर दिया कि उन्होंने ये दुआ के अल्फाज याद करा दिए। लेकिन ये फैजी साहब की बहुत बड़ी ज्यादती है कि ये दुआ किसी मौके की थी। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा सफा 212 जिल्द 3 पर ये दुआ के अल्फाज हैं, और ऊपर बाब है, बाब फिर दुआ मैयत बाद मा युदफन युसव्वा अलैहि, कि मैयत को दफन करने के बाद उस पर मट्टी डालने के बाद जो दुआ मांगी गई है, ये उस दुआ के अल्फाज थे जो वहां से उठाकर जनाब फैजी साहब ने नमाज जनाजा के बाद यहाँ लगा दिए। इस आदत को कुरान पाक ने तो ये कहा है कि युहर्र पूजल कालिमा बवाज़े ही, कि बात किसी मौके की हो और लगा किसी मौके पर दी जाए। इसी पर मुझे लतीफा याद आ रहा है कि एक बाबा जी कहीं इस्तंजा खाने में बैठे ऊंची ऊंची पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा रहनी राहतल जन्नह वला तुरहनी राहतन नार। अब तालिब इल्म बेचारे बाहर खड़े परेशान हो रहे हैं कि शायद बाबा जी अंदर बैठे वुज़ू कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दुआ का मौका तो नाक में पानी डालते वक्त है। जब बाबा जी बाहर निकले तो तलबा ने पूछा कि बाबा जी वुज़ू कर लिया? कि वुज़ू कहाँ किया? मैंने सजा किया है। छोटा सजा किया, बड़ा सजा किया है? कि बड़ा सजा किया है। कि आपने दुआ कौन सी पढ़ी थी? फिर उसने सुना दी, अल्लाहुम्मा रहनी राहतल जन्नह वला तुरहनी राहतन नार। उन्होंने कहा कि बाबा जी दुआ तो आपकी याद है, लेकिन दुआ का सौराख आपको भूल गया है। तो जैसे बाबा जी को दुआ के लफ्ज याद थे लेकिन सौराख भूल गया था, अजीब बात है कि हमारे मोहतरम फैजी साहब को दुआ के लफ्ज तो याद है लेकिन दुआ का मौका माल भूल गया है। ये दुआ जिस किताब में है वो दफन के बाद मट्टी दुरुस्त करने के बाद दुआ मांगी गई है, और फैजी साहब ने जो बयान किया है कि जनाजे के बाद फौरी तौर पर मांगी गई है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये कदर उस दुआ के कदर उस किताब के बाप के भी खिलाफ है, और ये मांगी भी उसी वक्त गई है। तो इसलिए अब फैजी साहब भी सफे बांध कर दुआ मांगने को जायज कहते हैं, जैसे जाल हाथ में लिखा है उसके बना की ये रवायत में बयान कर दें। तो इसलिए अहले बिदअत हज़रात जो है वो बिदअत की तरफ जाते हैं, जड़ी बूटियों की बात करते हैं, सुन्नत रहे या ना रहे, फर्ज रहे या ना रहे। इसलिए आप इनके मिजाज को देख लें कि अगर कोई फर्ज नमाज ना पढ़े उसको ये बुरा नहीं समझते, लेकिन अजान से पहले सलात व सलाम न कहे तो फिर ये कहते हैं कि ये आदमी मुसलमान नहीं रहा। अगर कोई फर्ज ज़कात अदा न करे, पूरी अदा करे, लेकिन वो 11वीं में 4 आने शामिल न करे तो उसको ये बुरा समझते हैं। और एक आदमी ने फर्ज ज़कात का 1 पैसा भी अदा नहीं किया, लेकिन 4 आने में फैजी साहब की 11वीं में शामिल कर दिए, अब उसके लिए ऐसे ऐलान होंगे भगा कर जन्नत में पहुंचाएंगे, बेशक अब बेचारे की टांगी रास्ते में टूट जाए। ये पक्का जन्नती हो गया है, इसलिए यहाँ 4 आने कर दिए हैं। तो इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात है, और अल्हम्दुलिल्लाह कामिल अहले सुन्नत वल जमात है। बेशक जो काम सबब के बावजूद हजरत ने किए हम उनके करने को सुन्नत समझते हैं, और जिसका सबब पाया गया और फिर नहीं किए उसके न करने को समझते हैं। ये बात भी 1-2 मिसालों से समझ लें कि हर काम का कोई ना कोई सबब होता है। अगर सबब पाया जाए और फिर काम न हो तो इसको बदअमली कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जोहर का वक्त हो गया है, अब ये सबब है जोहर की नमाज पढ़ने का। अब अगर कोई आदमी जोहर की नमाज नहीं पढ़ेगा तो कहा जाएगा ये बदअमल है, ये बेनमाज है। लेकिन अगर सबब भी नहीं आया, अभी तक जोहर का वक्त ही नहीं हुआ, उस वक्त किसी ने जोहर नहीं पढ़ी तो ये नहीं कहा जाएगा। अब ये जो कहते हैं कि हम मोहब्बत से सलात व सलाम पढ़ते हैं, मोहब्बत से ये करते हैं, ये सबब सहाबा कराम में मौजूद था या नहीं? जिस तरह वक्त सबब है नमाज का, सबब पाए जाने के बाद नमाज न पढ़ना यकीन गुनाह है। इसी तरीके से अगर यही सबब था तो फिर सहाबा कराम में मोहब्बत हमसे ज्यादा पाई जाती थी, फिर उनका सलात व सलाम न पढ़ना गुनाह समझा जाएगा, क्योंकि सबब के बावजूद उन्होंने वो काम नहीं किए जो आज फैजी साहब कर रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कामिल अहले सुन्नत वल जमात बने कि जहां हजरत से करने पर मुवाज़बत है उसके करने पर मुवाज़बत है, जहां छोड़ने पर मुवाज़बत है उसके छोड़ने पर मुवाज़बत होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी हैं, हम ये अकीदा रखते हैं
کہ کتاب و سنت سے مسائل نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ائمہ فقہا کے ہم اس بارے میں محتاج ہیں۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہوں وہ فقہ حنفی سے ہمیں دکھا دیے جائیں۔ جو درجہ ہو، اگر اس میں فرض لکھا ہے ہمیں فرض سمجھ کر کرنا چاہیے، واجب لکھا ہے ہمیں واجب سمجھ کر کرنا چاہیے۔ دیکھیے نا، فاتحہ نماز میں سارے پڑھتے ہیں، اس کا حکم فقہ میں لکھا ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن جو یہ کھانے پر کھائی صاحب فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا فقہ حنفی میں کوئی حکم نہیں لکھا کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ فاتحہ تو شرط میں شریعت میں ثابت ہے، یہ فاتحہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اس طرح جو بھائی صاحب نماز میں تو گل چل رہی تھی، اس کے بعد فیضی صاحب نے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ شروع کیا ہے کہ اہل سنت اور اہل بدعت کا ایک بنیادی فرق یہ بھی سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کی فقہ میں ہر عمل کا کوئی نہ کوئی درجہ بیان ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے، اور اہل بدعت جو ہے وہ اس کا کوئی حکم بیان نہیں کرتے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اس کا کوئی شرعی حکم بیان نہیں کر رہے تو آپ یقین کریں کہ اگر اس کا کوئی شرعی حکم فقہ میں ہوتا تو یہ ضرور بیان کرتے۔ اس لیے اب انگوٹھے چومنے کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دینی کام ہے